الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ و منوالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کے دربار قرآن پاک میں ہدیۃ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، امت مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مہمان فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا عظمت والا مہینہ سایہ پہن ہو چکا ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہمارے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری اپنی تہذیب ہے، اپنی ثقافت ہے، اپنا کلچر ہے اور اپنی تاریخ ہے۔ ہم صحیح دامن نہیں، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم غیروں کی تکلیف میں بہت دور چلے گئے اور اپنی تاریخ بھول گئے، اپنا کلچر بھول گئے، اپنی ثقافت بھول گئے، اپنی تہذیب فراموش کر رہے ہیں۔ باہر کے محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تمام اہل اسلام کو اسلامی سال کا آغاز مبارک ہو۔ اللہ کرے یہ سال عالم اسلام کے لیے انتہائی خوشخبریوں کا باعث بنے اور اللہ کرے بہت سارے جو مسائل ہیں، آلام ہیں، وہ کم ہوں۔ مشکلات میں جو امت مسلمہ گھری ہوئی ہے ان سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے دامن میں بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ محرم الحرام اپنے دامن میں بہت سارے حقائق بھی لیے ہوئے ہیں اور دل خراش واقعات بھی لیے ہوئے ہیں۔ محرم الحرام کے حوالے سے خاص طور پہ جو یوم عاشورہ آتا ہے، اس حوالے سے آپ نے کئی بار سنا کہ 10 محرم کو تاریخ انسانی میں اور تاریخ اسلام میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 10 محرم کو قبول۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں کہ طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور پھر کشتی پانی پہ چلتی رہی، طوفان کی موجوں میں لہروں سے ٹکراتی ہوئی بالآخر
جس تاریخ کو وجودی پہاڑ پہ آ کے رکی وہ بھی 10 محرم۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اور آپ کی قوم سب جمع ہو کر توبہ کریں اور اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا کہ آپ کی قوم توبہ کرے۔ تو جس دن ان کی بھی توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم۔ بہت سارے واقعات ہیں، بالآخر واقعہ کربلا جو پیش آیا جس میں آل رسول کا بے دردی کے ساتھ خون بہایا گیا، وہ بھی تاریخ 10 محرم تھی اور جمعہ کا روز تھا، اور قیامت بھی جب قائم ہوگی وہ بھی 10 محرم اور جمعہ کا دن۔ بہت سارے اور واقعات ہیں۔ 10 محرم کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشور کا روزہ رکھنا اللہ پاک اس کی برکت سے حضور فرماتے ہیں مجھے امید ہے 1 سال گزشتہ کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہاں تک بھی فرمایا اگر اگلے سال میں دنیا میں موجود رہا، پردہ نہ فرما گیا، تو میں 9ویں کا روزہ رکھوں۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھا جائے، 9ویں نہ رکھ سکے تو 10ویں اور 11ویں کا رکھ لے، کیونکہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کی مخالفت کر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں آپ نے دیکھا جو یہودی تھے وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کو جو روزہ رکھتے ہو اس کی وجہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس روز اللہ کریم نے ہمیں فرعون اور فرعونیوں کے مظالم سے، ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون اس دن غرق ہوا، فرعونی غرق ہوئے اور ہمیں نجات ملی، تو ہم شکرانے کے طور پر اس روز روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے یہودیو، ہم تمہاری بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم۔ جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو یہ روزہ فرض تھا، فرضیت کے درجے میں۔ جب رمضان المقدس کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب یہ مستحب ہے۔ اور کچھ 10 محرم کے آداب بھی ہیں، 10 محرم کے کچھ آداب بھی ہیں۔ دیکھیے، ویسے تو کوشش کرنی چاہیے وقتاً فوقتاً قبرستان جائیں۔ ہم آگے پیچھے تو بس اتنا جاتے ہیں کہ فوت ہو جائے، وہ بھی چند لوگ جاتے ہیں، اور محرم میں ہم باقاعدگی سے جاتے ہیں، لیکن قبرستان کے بھی کچھ آداب ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جوتے پہن کر جاتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ جوتے نکالتے ہیں، اور وہاں دنیاوی باتیں بھی خوب کر رہے ہیں۔ اس ضرورت کے مطابق بات کرنا تو الگ بات ہے، وہاں بات نادان ہنسی مذاق کی باتیں نہیں کرتے، اس طرح تو دل مردہ ہوتا ہے، اور ہماری حالت پر مردے میں اب کیا کہوں، روتے ہیں یا ہنستے ہیں،
قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے. ہم جو اگربتیاں جلاتے ہیں یہ نہیں جلانی چاہیے. آگ سے تشبیہ دی گئی ہے. پھول چڑھائیں، سبزہ ڈال دیں، کھجوریں ڈال دیں. جب تک وہ تر و تازہ رہے گا، اللہ کا ذکر کرتا رہے گا اور قبر پر رحمتوں کی برسات رہے گی. آپ قبر کے ساتھ ٹیک نہ لگا کر بیٹھے. حضور فرماتے ہیں قبر کے ساتھ ٹیک لگانا ایسے ہے جیسے زندہ آدمی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے. جیسے زندہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی قبر والے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اور فرمایا اگر کوئی کسی مردے کی ہڈی مل جائے اس کو توڑنا نہیں. فرمایا کسرو عظم المیت ککسرہ حی، مردہ کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہے جیسے زندہ آدمی کی ہڈی کو توڑنا. اب یہ پوسٹ مارٹم جو کیا جاتا ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی اس پر باقاعدہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے. وہ تو فیصلے شہادت پر ہوتا ہے. یہ تو میت کی اور بے حرمتی کرنا. قبرستان میں جائیں، 4 قدم دور کھڑے ہو کر السلام علیکم یا اہل قبور کہیں، فاتحہ پڑھیں، کم از کم درود شریف 3 مرتبہ، 1 مرتبہ عالم شریف، 11 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ لیں. پھر جو کچھ آپ نے پڑھا ہو مولا جو کچھ میں نے پڑھا ہے تیری بات کا پیش کرتا ہوں قبول فرما. اس کا اجر و ثواب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں ہدیتاً پیش کرنا چاہتا ہوں تو پہنچا دے. حضور کے خیر سے جملہ اکرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، چلو کم از کم آپ کو یہ نہیں یاد دیتے جملہ مومنین مومنات کی روحوں کو پہنچا دے. خصوصاً صاحب قبر کی روح کو پہنچا دے. یہ دادا ہیں، یہ بابا ہیں، یہ مرشد ہیں، استاد ہیں، بزرگ ہیں، فلاں بزرگ کی روح کو پہنچا دے اور ان پر بھی خصوصی کرم فرما. ان کے صدقے میں ہم پر بھی کرم. قبرستان کے اندر چیز کو بانٹنا نہیں چاہیے. قبرستان کے اندر چیزوں کو کھانا نہیں چاہیے. اب نادان ہیں ہمارے وہ مولوی، نادان ہیں ہمارے وہ جو ختم ضرور پڑھتے ہیں. کلاسک پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہاں بیٹھ کر کھائیں؟ منع کیا گیا چیز. بلکہ آپ کوشش کریں قبرستان کے اندر نہ بانٹیں. ختم دے کر آپ باہر آ جائیں، باہر چیز کو بانٹیں. تھوڑی بہت جگہ ہوتی ہے. قبرستان کے آداب کا کیا بڑی مہربانی. تو حضرات محترم میں کوشش کرتا ہوں، میں نے آیت مجیدہ پڑھی ہے عظمت اہل بیت کے حوالے سے. یوں تو قرآن حکیم میں جا بجا حضور کے گھرانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. سورہ آل عمران کی میں نے آیت مجیدہ پڑھی ہے. اللہ فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. فرمایا اے پیارے محبوب جو بھی شخص جھگڑے آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا تو آپ کہہ دیں فقل تعالوا، آپ فرما دیں آؤ ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو. وانفسنا وانفسکم، ہم بھی خود کو اور تم بھی خود کو لے آؤ. اور پھر کیا ہوگا؟ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے. یہ تو آیت کا بالکل سادہ سطر. اور ظاہر ہے کہ اس میں اہل بیت اطہار کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، عظمت بیان ہو رہی ہے.
حضور فرما رہے ہیں اے عیسائیوں، اے نصرانیوں، ایسا ہے کہ تم بھی آ جاؤ، اپنے بچوں کو بھی لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں اور اب مباہلہ کرتے ہیں۔ ظاہر کوئی آیا تو جب تک شان نزول بیان نہ ہو تو بات واضح نہیں ہوتی۔ نجران کے عیسائیوں کا وقت عاقب جو مسیح تھا، عیسائی تھا، پادری تھا، اس کی سربراہی میں حاضر ہوا اور آ کر حضور علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگے، مناظرہ کرنے لگے کہ آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان کا تو باپ نہیں ہے۔ فرمایا باپ نہ ہونا کیا یہ الہ ہونے کی دلیل ہے، خدا ہونے کی دلیل ہے؟ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ فرمایا اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ چلو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام تو وہ ہیں، نہ ان کا باپ ہے نہ ماں ہے، تو پھر ان کو بدرجہ ہوگا خدا مان لیں۔ جب وہ خدا نہیں ہو سکتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے؟ تو ظاہر گفتگو میں مار کھا گئے۔ اب مناظرہ کے بعد تو پھر مباہلہ کی صورت رہ جاتی ہے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ میں دلائل دیے جاتے ہیں، مباہلہ میں دونوں فریق جو ہیں وہ کہتے ہیں آؤ ہم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا، دونوں فریقوں میں سے جھوٹا ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور ہلاکت کی ہم دعا کریں کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے مباہلہ۔ تو نجران کے پادری اور وہ جو وقت تھا گفتگو میں وہ ہار گیا، ہارنا ہی تھا اللہ کے نبی کے ساتھ۔ کون گفتگو میں جیت سکتا ہے؟ تو مباہلہ کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں موقع دیں، ہم سوچیں کہ مباہلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آپ نے ان کو موقع دیا، ٹھیک ہے جاؤ۔ کل تو وہ بھی ساری رات سوچتے رہے، اب مباہلہ کے لیے آ رہے اور ادھر حضور علیہ السلام نے سبحان اللہ حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا بیٹی تیار ہو جاؤ۔ پردہ میں تیار ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین کو اپنے سبحان اللہ سینے سے چمٹایا اور حضرت امام حسن کی انگلی پکڑی۔ آگے آگے آپ ہیں اور پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء ہیں اور ان کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ۔ یہاں میں ٹھہر کے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ ظاہر شوہر ہے، بڑا مقام، شوہر کو آگے چلنا چاہیے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا آگے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ پیچھے۔ یہ چلنے کا انداز بظاہر درست معلوم نہیں ہوتا، مگر آج یہ وجہ کیا تھی؟ دیکھیے آج تو ہماری بہو بیٹیاں پردے کا اتنا خیال ہی نہیں کرتی، مگر آپ کو اپنے پردے کا اتنا خیال تھا کہ دن بھر لوگ راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ آپ یہ پسند ہی نہیں کرتی تھی کہ میرا جو قدم ہے غیر کے قدم پر آئے۔ حضور آگے آگے ہوں گے تو حضور کا قدم پڑے گا تو غیر کا قدم مٹ جائے گا،
میں اپنے ابا حضور کے قدموں پہ قدم رکھوں گی، اور پھر میں نہیں چاہتی میرے قدموں پر بھی غیر کا قدم آئے۔ پیچھے حضرت علی آئیں گے تو پھر میرا قدم ان کے قدموں میں گم ہو جائے گا، نشان قدموں کا مٹ جائے گا، تاکہ غیر کا قدم تو دور کی بات ہے، غیر کی نظر بھی میرے قدم پہ جائے۔ سبحان یہ مقام ہے سیدۃ النساء کا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی خواتین آئیں گی، بڑی بڑی بزرگ خواتین آئیں گی، قیامت کے دن اعلان نہیں ہوگا کہ فلاں پیغمبر کی زوجہ آ رہی ہیں یا فلاں پیغمبر کی صاحبزادی آ رہی ہیں، لیکن اعلان ہوگا تو سر معاشر یہی ہوگا کہ اے محشر والو، سروں کو جھکا لو، نگاہیں نیچی کر لو کہ اب پل صراط سے محمد عربی کی بیٹی گزر رہی ہے۔ بھر کر میری آقا شان سے باہر نکلے۔ حالانکہ یاد رکھیے مباہلہ تو صرف مردوں کے درمیان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حضور اپنی بیٹی کو بھی لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پڑھے لکھے نوجوانوں ذرا یہ باتیں نوٹ کیا کرو۔ کہتے ہو جی، اہل تشریح کی طرف سے سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر حضور کی اور بیٹیاں ہوتی تو پھر جب مباہلہ ہوا صرف حضرت فاطمہ الزہرا سامنے کیوں آتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی صرف ایک بیٹی تھی، لہذا ان کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روح سے تو ویسے بھی غلط ہے۔ یاد رکھیے حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ بڑی صاحبزادی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری صاحبزادی والا شان کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، تیسری کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، بلکہ حضرت زینب نے ہجرت فرمائی تو آپ کا انتقال ہو گیا ہجرت کے بعد، اور 2 ہجری کے اندر جب معرکہ بدر پیش آیا اس موقع پر حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح جو ہے حضرت عثمان غنی سے، حضرت رقیہ بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، تو پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی آپ سے ہوا، اور وہ بھی 9 ہجری سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ جو عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہو رہا ہے یہ سن 9 ہجری میں پیش آتا ہے، تو اس وقت حضور کی دیگر صاحبزادیاں موجود ہی نہیں تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھا کرو، نوٹ کیا کرو۔ تو حضرات محترم، حضور اس شان سے باہر نکلتے ہیں تو جو ان کے وقت کا سربراہ تھا، سردار تھا، عاقب، جب اس نے دیکھا حضور کی تو شمس کی پیشانی چمک دمک رہی ہے، حضرت علی کا چہرہ بھی چمک دمک رہا ہے، حضرت حسنین کریمین اس قدر سبحان اللہ چمک دمک رہے ہیں کہ چاند سورج بھی شرما رہے ہیں، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ شاید اس طرح کا نورانی قافلہ سبحان اللہ چشم فلک نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، چشم فلک نے پہلے نظارہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، ایسا نورانی قافلہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو بھی عین نور ہے، تیرا سب گھرانہ اللہ اکبر۔ تو جب اس عاقب کی نگاہ پڑتی ہے حضرت علی المرتضیٰ کے چہرہ اقدس پر، امام الانبیاء کی پیشانی اقدس پر کہ نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، اللہ اکبر، اور نور کا سما ہے، حسنین کریمین گویا کہ وہ تو نور کے پیکر بنے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اس نے کہا اے یا معاشر النصارى، اے عیسائیوں کے گروہ سن لو، عرفتم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اور جو اللہ کا نبی
بھی ہوتا ہے جب کسی کے خلاف دعا کر لے تو وہ سامنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں. میں تمہیں کہوں گا کہ تم بچ جاؤ. اب بھی ہمیں موقع ہے خود بھی بچیں اور دیگر عیسائیوں کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچا لیں. اچھا یہاں میں اصلاح کر لوں، عام طور پہ ہمارے جہلا خطیب بھی کہتے ہیں حضور نے فلاں کے لیے بد دعا کرنا. بد کی نسبت حضور کی دعا کے ساتھ کرنا بے ادبی ہے. یا حق میں دعا ہوتی ہے یا خلاف دعا ہوتی ہے. بد کی نسبت حضور کی دعا کی طرف نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی اصلاح کرنا. تو دوستو جب انہوں نے کہا، دیکھا کہ میں انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا عن مکانہ لازالہ، کہ سن لو میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں چمک دمک والے، اگر یہ اللہ سے سوال کرے، اللہ سے عرض کرے مولا اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے. بھاگر آگے بڑھے کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے. ہم مباہلہ سے ذرا دستبردار ہوتے ہیں. تو رحمت عالم نے اس موقع پر فرمایا، سنو کہ اگر ہم ان کے خلاف دعا کر دیتے، یہ روئے زمین پر جتنے عیسائی ہیں یا وہ بندر بن جاتے یا خنزیر بن جاتے. یہ نبی کی دعا میں پابند، یہ ہے مقام مصطفیٰ اور مقام اہل بیت. انشاءاللہ اگلے جمعے مزید گفتگو کریں گے. اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.